کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وہی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وہی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی ہے۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا۔ ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر اوپر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کیا مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھ دے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی۔ دوسرے دین حق دیا گیا، اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آیت تو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے، جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن یہ جوڑے گا تم۔ چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے
اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا مجمع، اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا؟ کہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگ جاؤں گا، ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، اس سرحد کے پٹھانوں میں سے کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس بھی لانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو 1 سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگائی،
لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی، یہ حدیثیں جو ہے یہ ہے کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں۔ بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے اسے تمہیں نکالا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اگر ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کس فرقے یا گروپ کو اپنائے، جبکہ آج کل ہر دوسرا شخص ایک نیا گروپ بنائے ہوئے ہے جس میں آپ کی شخصیت بھی شامل ہے۔ ایک خاتون ہے جو سکھر سے تشریف لائی ہے، دیکھیے اس میں فرقہ اور گروپ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہیں تو وہ علیحدہ ہے، جیسے کہ دیوبندی، اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، وہ ایک جماعت ہے کہ جو مسلک کی بنیاد پر ہے۔ لیکن بعض جماعتیں وہ ہیں جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہیں، مثلا تبلیغی جماعت ہے وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں، جماعت اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں، تنظیم اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں، تو ایک تو ان کو خارج کر دینا چاہیے۔ اسلام میں جو شخص بھی آئے گا، اگر تو اس سوال کا مطلب در حقیقت صرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس وقت کی واقعتاً حالت اتنی خراب ہے کہ غیر مسلموں کو گویا کہ ہم اسلام کی طرف راغب کرنے کی بجائے متنفر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو پھر یہ سوال 100% درست ہے کہ واقعتاً ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہندوستان میں دلت جو کہلاتے ہیں اور جو ان کے اچھوت ہے ان کی اکثریت اسلام لے آتا اور یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بالکل بدل کر رہ جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی طرف سے یہ بات آئی تو کچھ شیعہ حضرات پہنچ گیا کہ اصل اسلام تو ہمارا ہے، کچھ اور پہنچ گیا اصل اسلام ہمارا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم اپنے اسلام لے کر اپنے پاس بیٹھے رہو، میں جاؤں وہیں ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے تو یقیناً افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، ایفرو امریکن نہیں، جو وائٹ امریکن تھے ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو رہا ہے۔ اس سب کے باوجود جس کے دل میں اسلام کی بنیادی حقائق جو ہیں وہ جاگزی ہو جاتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ اسلام لے آتے ہیں۔ اس میں بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں وہ قادیانی ہو گئے، اس لیے کہ قادیانیوں نے تبلیغ کی وہاں پر اور کسی نے تبلیغ کی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ قادیانیت ایک علیحدہ شے ہے، اسلام علیحدہ شے، وہ پھر اسلام میں واپس آ گئے، اسلام میں آ گئے، واپس نہیں اسلام میں آ گئے۔ قادیانیت ذریعہ بن گئی اسلام میں آنے کا۔ یہ ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں سے اکثریت میں قادیانی مشن قائم ہوئے تھے، انہوں نے بہت جد و جہد کر کے وہاں لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنایا، لیکن اس کے بعد ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر ان کو واضح طور پر بیان کیا کہ اسلام یہ ہے اور یہ لوگ جو اس میں یہ کرو، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس حوالے سے میرے نزدیک جد و جہد ہماری جاری رہنی چاہیے۔ باقی یہ خرابی کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک خرابی ہے، نہ صرف فرقوں میں بٹے ہونا خرابی ہے، ہمارے اخلاق پست ہیں، ہمارے کردار پست ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسلام سے دنیا متنفر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی جگہوں سے ہمارے کاروباری روابط ختم ہو گئے کہ یہاں امپورٹ کا کوئی آرڈر دیں گے اگر تو یہاں سے شاید ایک دفعہ مال صحیح آئے دوسری مرتبہ غلط آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ان گراوٹوں اور خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کے اور اسلام کے درمیان ایک حجاب بن گئے ہیں۔
یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے باوجود ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور کوشش۔ دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، حدیثیں بعض اوقات کنٹرڈکٹری بھی آ جائے، ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے۔ تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع، یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی، ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں بھی شریک تھا، اس میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہوئی، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے۔ اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو، تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کے فقہوں پر، let them do what they are about to do۔ لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا، بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس میرے فرق کو سمجھ لیجئے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حزم نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، عبادیوں نے یہ کہا۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسے کہ آپ نے علماء کی بات کی، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباضی اور ظاہری، یہ 8 فقہ ہیں۔ یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے۔ ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا، یہ پریسیڈنٹس، کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا یہ انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے ان کو کوٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے، حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے اور حنبلی بھی، لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہے۔ یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا۔ ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے، ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی، ایک پروفیشن پیدا کر دی، حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کو برہمنزم ہے، لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں، قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا، اور پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول، اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف، یہ تو لازم ہے۔ تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام لے اور کمر کسے۔ یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا۔ میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے، 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ، میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں،
وہ ایک MBBS میں سے، ایک جو ہے MA فلاسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز انہوں نے مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر، پڑھا رہے ہیں لوگ، کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ چاہیے، پازیٹیو۔ باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، وہ غلط بات آپ نے چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کیا ہے۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے بنائی گئی ہے ان فرقوں میں سے سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ جماعت اہل حدیث کا ہے۔ تو ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آخر ایسی بات کیوں کہہ دی؟ تو آج کی ویڈیو میں یہ جان لیتے ہیں۔ سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا، یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں۔ جس نے قال اللہ اور قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہیں۔ ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں، اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، کیونکہ وہ بھی صوفی تھے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کی۔ اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت اور باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئے، وہاں تو آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کے شرارت بھی کی، وہیں جا کے وہ رفع حاجت کرایا اندر، اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حاصل کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا
الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے۔ یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی، ترمیم رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہ کنکریاں سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں، کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے، وہ کنکریاں کہلاتی ہیں سنگ گل، مٹی کی کا بنا ہوا پتھر، وہ کنکریاں ہیں جو ماری گئی ہے۔ فجعلہم کعصف معقول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو، جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا وہ کھا لیا، بھس کو جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا جو متصل ہے، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها وأتمم لنا بالخير وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نور کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سے۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے، اس کے بھی بہت سے۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہے، اور بھی بہت سے۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق بالاجماع 7 آیتیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے، وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں۔ تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جنہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج. اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث. اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ينفک بنا. بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا. الصلاح یہی ہے. ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں. اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہر دو مسلک ہے. ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے. اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے. اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ اس میں دو رائے ہو گئی، بلکہ تین. ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں. ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سیدھی رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنا. ایک تیسری رائے بین بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے. جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے. البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ پوٹینشلی. یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کے جو ڈورمنٹ کانشیسنس خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے، اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کر. ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل، دو سلامتی یہ شرط ہے. سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو، عقل سلیم ہو. ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جائے. اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف. نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں. یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے. اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے. لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما. ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتا، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں. تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا. یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ
اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لی اور اس کی توحید کو جان لی، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف، آپ نے بھی وہ جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری میں۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر۔ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم، اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے، رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، جانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ بہہ۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کرتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجمے میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئی، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافی۔ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پرو ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرا۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بہت نہیں ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی، پروردگار بھی اور مالک۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔
تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار. الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے. اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا. مالک یوم دین کا مختار مطلق ہے. دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو. دناہم کما دانو، کما تدین و تدانو، یہ کہاوت ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین و تدان، تو یہ ہے بدلہ. اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ. تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا